بچوں کو دین پڑھانے کی کوئی خاص عمر ہے؟ بچوں کو بچپن سے ہی تربیت دینے سے وہ ان کے عادت بن جاتی ہے، ان کی عادت کا ایک حصہ بن جاتی ہے. تو جب سے بھی آپ کو بچے ملے تو ہم ٹیچرز یہ نہ کہیں کہ بچہ پہلے آنا تھا. جب بھی ملے الحمدللہ. سونا جب بھی ملتا ہے سونار کے لیے تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو لے کر ایک ہار بنا دے. تو جتنا کم عمر میں بچوں کو اگر دین سے وابستہ کیا جائے تو بہتر ہے. لیکن عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے ابھی تو بچہ ہے، یہ کہہ کر جو ہے پہلے بچہ اصلی تعلیم میں ماہر ہو جائے گا، بعد میں بچہ جب بڑا ہوگا انٹر میں تو وہ سیکھ لے گا. تو اس طریقے سے لاؤبالی انداز میں یا غیر سنجیدہ انداز میں بعض ماں باپ ڈیسیشن لیتے ہیں اور بچے کی تعلیم کی فکر بالکل نہیں کرتے. نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ ماں باپ جو بچپن سے بچوں پر توجہ دیتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، بے تحاشا خرچہ کرتے ہیں ان کے ٹوائز پر، ان کے کھانے پینے پر، ان کے تعلیم پر، لیکن دین پر کچھ انتظام نہیں ہوتا، کوئی سسٹم نہیں ہوتا، کوئی خرچہ نہیں ہوتا. خرچہ بھی ہوتا ہے تو کوئی صحیح طریقے سے ٹریکنگ پاور نہیں ہوتا، کوئی سسٹم نہیں ہوتا کہ بچہ کیا پڑھ رہا ہے، کس صحبت میں رہ رہا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ماں باپ مر جاتے ہیں اور یہ بچے کو جنازے کی دعا تک بھی یاد نہیں. یہ کتنی تکلیف کی بات ہے کہ وہ باپ جس نے زندگی بھر آپ پر خرچہ کیا اور وہ باپ آج دنیا سے جا رہا ہے اور میں ودا اس انداز میں کر رہا ہوں کہ ایک جنازے کی دعا بھی نہیں پڑھ پا رہا ہوں. تو آخر میں کیا لیول پہ میں نے احترام کیا میرے ابا کا؟ کیا کائنات میں کوئی ہے کیا وہ کوئی اور انسان کوئی جو ماں باپ کی طرح ہم کو چاہنے لگتا ہے، اتنا خرچہ کرتا ہے؟ کوئی عام انسان کئی لوگ ہر کوئی اپنے اپنے زندگی میں بزی ہوتا ہے، لیکن یہ ماں باپ تو ہی ہے جو راتوں کی نیند قربان کرتے ہیں، جن کا چین اور اسی طرح اپنا پیٹ کاٹ کر گویا کہ وہ کھا سکتے تھے اس مال کے ذریعے سے، وہ خود بھی اپنے کئی ضروریات پوری کر سکتے تھے، بہت بڑے بڑے گاڑیاں خرید سکتے تھے، لیکن وہ اپنے ان خواہشات کی قربانیاں دیتے ہیں اور اپنے بچوں کے کریئر، بچوں کے مستقبل کے لیے فکر کرتے ہیں. لیکن یہ کتنی تکلیف کی بات ہوتی ہے کہ بچے پر دینی تعلیم کا جب خیال نہیں رکھتے تو بچہ مر جاتا ہے، خبر میں وہ ماں باپ ہے اور وہ ماں باپ تک نیکیاں پہنچانے والا کون ہے؟ ولد صالح یدعو له. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ایسا بچہ جو ماں باپ کے لیے دعا کرے. تو دعا کرنے کے لیے اس بچے کو کیا آپ نے دعا سکھائی کہ دعا کرے گا؟ اس دعا کرنے کے لائق کتنا بنا آپ نے؟ کیا بچہ ایسے ہی دعا کر دے گا بغیر معلومات کے؟ دعا کیسے قبول ہوتی ہے بچے کو نہیں معلوم، دعا میں کیا پڑھنا ہے بچے کو نہیں معلوم، دعائیں کیسے قبول ہوتی اور کب دعائیں رد ہو جاتی بچے کو نہیں معلوم. تو بیسک تعلیمات اگر آپ نے نہیں دی، توحید کی تعلیمات نہیں دی، بچہ اگر شرک میں ہے، بچہ اگر بدعت میں ہے، بچے کا عقیدہ صحیح نہیں، بچہ نماز پر توجہ نہیں دے رہا ہے، تو بچے کو آپ نے دعا کرانے کے قابل ہی نہیں بنایا تو پھر دعا کہاں سے نکلے گی؟ اس وجہ سے یہ بہت اہم سبجیکٹ ہے، اس پر ہم کو توجہ دینا چاہیے کہ بہت سارے ماں باپ جو ہے اسکول کے مسئلے کو لے کر بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں. آپ کا بچہ اسکول کو نہیں گیا، 3 سال کا ہو گیا، 4 سال کا ہو گیا، پورا معاشرہ، پورا سوسائٹی توجہ دیتے ہیں اب وہ بچہ جائے. ارے آج آپ کا بچہ کیوں نہیں گیا؟ پورے لوگ مل کر کہتے ہیں، تو ایکسپلینیشن دیتے ہیں آج بچہ تھا طبیعت خراب تھی، کل کیسا بھی جائے. ارے بھائی لوگ کیا کہیں گے، چلو داخل کرو بھائی، وہ اسکول میں جائے گا بچہ، وہ اسکول میں جائے گا. اتنا سنجیدگی کے ساتھ پڑھاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ماں باپ غم میں آ جاتے ہیں اور قرضوں میں آ جاتے ہیں. اچھی چیز ہے، اگر آپ ایک غور کریں تو یہ چیز اچھی ہے، لیکن اگر آپ ایک چیز اور یہاں پر توجہ دیں تو جب تک اس ٹائپ کے ماں باپ رہیں گے جو اس ٹائپ سے سنجیدہ بنتے رہیں گے، ایموشنل ہوتے رہیں گے، جذباتی ہوتے رہیں گے، تب تو جو لوگ اسکول کے بہانے بزنس چلا رہے ہیں ان کی تو آپ چاندنی 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 ان کے لیے، ان کو تو کہا کہ اب ہیرے جواہرات سونا چاندی ان کی چاندنی چاندنی. تو ماں باپ کو چاہیے کہ آپ آؤٹ آف کنٹرول بھی نہ ہو جائیں، اسکول کے نام پہ ذبح نہ ہو جائیں، اس کو اتنی توجہ دے جتنی توجہ دینا ہے، لیکن اس کو جیسے کہتے ہیں غلو کرنا، ایکسٹریمزم میں جانا، اس کو اتنا دل پہ لے لینا کہ بچہ کبھی اسکول کو نہیں گیا بے تحاشا مار رہے ہیں، بچہ اگر کبھی ہوم ورک نہیں کیا تو ماں باپ ناراض، ہم کو فون آتے ہیں، میں میری بیوی ڈپریشن
ڈپریشن میں چلے جا رہی ہے, میرا شوہر ڈپریشن میں چلا جا رہا ہے. بچوں کو اتنی چھوٹی عمر میں اتنا زیادہ بوجھ مت ڈالیے کہ بچے دین تو دور کی بات ہے تعلیم سے نفرت میں آ جائیں گے. تو اس وجہ سے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ مجھے یاد آتا ہے, بچوں کی تربیت کرنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے. تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ سونے سے لکھنے کے لائق ہے. ایک لائن میں انہوں نے آنسر کیا, کہا کہ کبھی سختی کبھی نرمی. زیادہ سختی بھی بچوں کو تعلیم سے دور کر دیتی ہے اور زیادہ نرمی بھی بچوں کو دین سے غافل تعلیم سے غافل بنا دیتی ہے. تو کبھی سختی اور کبھی نرمی, اس طریقے سے بچوں کو جو ہے شوق بھی ڈالا جائے. کبھی تھوڑا سا بچوں کو جو ہے اس ٹائپ کا, جیسے کہتے ہیں ٹائم لائن دینا, اگر تم یہ نہیں کرو گے تو پھر اتنی دیر کے لیے تمہاری فنا جو جس کو تم بہت چاہتے ہو وہ ٹائے کو تم سے دیر تک نہیں دیا جائے گا. تو بچے کو ذہن میں رہتا ہے اس ٹائپ کے ایجوکیشنل پنشمنٹ سسٹم والے جو چیز ہے, جس سے کہ باربارک بھی نہ ہو, مارنے کا سسٹم باربارک سسٹم بھی نہ ہو. اس طریقے سے اگر دیکھ سمجھ کر بچوں پر توجہ دی جائے, ایکسٹریمزم میں نہ جائے, غلو میں نہ جائے, تو یقیناً یہ جو بچوں کی عمر ہوتی ہے, کسی بھی عمر میں بچوں کی تعلیم شروع کی جا سکتی ہے. خاص طور سے چھوٹی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں, یہاں پر دین کو اگنور نہ کیا جائے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا آپ کا مقام اونچا ہے, لیکن آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کا ہاتھ پکڑ کر کہتے تھے, اے بیٹے سم اللہ, اے میرے بچے, اے بچے اللہ کا نام لو, کل بھی امینک, سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو تربیت دے رہے. لقمان علیہ السلام کتنا اونچا مقام ہے, لیکن بچے کو کہہ رہے یا بنیا, یا بنیا, اے میرے بچے شرک نہیں کرنا, شرک سے ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بچے اگر تم کچھ کرو گے نا, دیکھیں یہاں پر فکری تربیت کی جا رہی, فکری تربیت کی جا رہی. اگر تم کچھ کرو گے چاہے آسمانوں میں, زمین میں یا پہاڑ میں چھپ کر, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لا کر رکھ دیں گے, قیامت کے لا کر رکھ سکتے ہیں. تو بچے کو بتایا جا رہا ہے کہ somebody is watching us, ہے جو ہمیں دیکھ رہے. تو یہ بچوں کے دماغ میں, اس کو کہتے ہیں فکری تربیت. بچوں کو پروگرام کیا جائے کہ کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے, جمع کیا جا رہا ہے, مرنے کے بعد اس کا حساب و کتاب ہونے والا ہے. اس طریقے سے تربیت دینا ہے. یا بنیا اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اس کے اندر. پھر بچوں کو ایکٹیویٹی دی جائے. کیا ایکٹیویٹی؟ کوئی اچھا کام دیکھے تو بچوں ساتھ دو, اس میں برا کام دیکھے تو اس کا ساتھ مت دو, بلکہ ٹوکو. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ, لقمان صلی اللہ علیہ وسلم بچے سے کہہ رہے اچھے کام کا حکم دو, برے کام سے روکو, یہ بتایا جا رہا. پھر اخلاقیات کی تربیت ہو رہی, عقیدے کی تربیت, عبادات کی تربیت, ایکٹیویٹیز کی تربیت, اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کی تربیت. اے میرے بیٹے کسی سے اکڑ کے بات مت کرو, جب کوئی بات کر رہے ہو تو اس کی طرف پوری طرح سے متوجہ ہو, کلہ مت دکھاؤ, مطلب یہ کہ اکڑنے کے, اس کو کہتے ہیں کہ گردن اکڑا کے بات مت کرو, توجہ دو, جب تک کہ اس کی بات ختم نہ ہو پوری توجہ دو. لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے, ماں بات کر رہے, بچے واٹس ایپ پہ لگے, دوست سے بات کر رہا, دوسرا دوست واٹس ایپ پہ لگا, جی جی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب سامنے والا بات کر رہا تھا, کشف المخلوقات بات کر رہا, اپنا ٹائم دے رہا ہے, تو پوری توجہ دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سامنے والا خود کہیں اور دوسرے ٹاپک پر نہ چلا جائے, کسی اور کی طرف نہ جائے, اس وقت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح سے اٹینشن دیا کرتے تھے. یہ اخلاقیات میں سے ہے. آواز اس طرح نہ نکالو جیسے گدھے نکالتے ہیں. یہ تمہاری چلن کیسی ہونی, چال کیسا ہونا چاہیے, تمہاری بول چال کہتے ہیں, چال کیسی ہو, بتایا جا رہا ہے کہ میانہ روی انداز میں چلے, زیادہ اکڑ کر بھی نہیں اور زیادہ بالکل جھک کر نرم انداز میں بھی نہیں, درمیانی چال ہونی چاہیے, آواز درمیانی ہونی چاہیے. یہ بچوں کی تربیت کے لیے کوئی عمر فکس نہ کرے جب آپ کے بچے چھوٹے ہوتے, بلکہ یہاں تک علماء کرام نے کہا کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے جب ماں باپ کا رشتہ طے پاتا ہے نا, تب سے ہی بچے کی تربیت شروع ہوتی ہے. اور غور کر کے دیکھیں وہ کیسے. اگر اسلام میں کہا گیا کہ دین کی بنیاد پر رشتہ کیا جائے, اگر لڑکی کو دین کی بنیاد پر لائے اور لڑکا بھی دین کی بنیاد پر چنا گیا, تو گویا کہ اصل میں بچے کی تربیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے. کیونکہ جو درخت آم کے درخت کو آم لگے گا, بات اگر آپ موٹے انداز میں اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے, تو اگر دیندار ہوں گے ماں باپ تو امید ہے انشاءاللہ. باقی کا آزمائش ہو سکتی ہے یا کوئی اور ایکسٹرنل فورس کا کبھی اثر پڑ سکتا ہے, یہ الگ بات ہے, استثنائی حالات الگ ہے. لیکن جنرل عمومی طور پر یہ ہے کہ ماں باپ اگر اچھے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا اثر
پورے نسل پہ پڑے گا، پوری ذریت پر پڑے گا۔ تو اس وجہ سے بچے کی کوئی عمر کو طے نہ کرے، بلکہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی جب انتخاب ہو رہا ہے رشتے کا تب ہی سے بچوں کی فکر کرے، آنے والی نسل کی۔ ہم کو دعا سکھائی گئی کہ جب ازدواجی تعلقات قائم ہوتے ہیں تو اس میں دعا کہ اللہ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا، اور جو کچھ تو دے رہا ہے یعنی کہ لڑکا اس کو بھی شیطان سے بچا۔ تو کب سے بچے کی تربیت کا خیال کیا جا رہا ہے، بلکہ جب شادی ہوتی ہے تو اس وقت پر کیا دعا دیا تھی، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ دونوں کو خیر کے لیے جمع کر دے۔ مطلب یہ کہ آنے والا جو بچہ اس کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا دعا ہوتی ہے، جعلہ اللہ مبارکا علیک وعلی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن سیرین، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعین سے یہ دعا ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو آپ کے حق میں اور امت مسلمہ کے حق میں برکت والا بنا دے، یعنی کہ نقصانات والا نہ بنائے بلکہ فائدے مند والا بنا دے۔ تو امید ہے کہ بہت حد تک ہم نے اس سوال کے جوابات کو گھیرنے کی کوشش کی۔